حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ کی ہے، یہ وارننگ دی ہے کہ بگڑے ہوئے زمانے میں جب تقوی کی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مسیح موعود کو بھیجے گا جو امام الزمان ہوگا، اسے مان لینا تاکہ تقوی کی راہوں پر چلتے رہو، ورنہ جیسا پہلی قوموں کا حال ہوا ہے تمہارا بھی ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا۔ بے شک اسلام نے اب تا قیامت قائم رہنا ہے، لیکن حقیقی مسلمان اور تقوی پر چلنے والے وہی ہوں گے جو اس زمانے کے امام کے ساتھ جڑنے والے ہوں گے۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے احتیاط نہ کی، تقوی کا حق ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش نہ کیا، تو خدا تعالیٰ کی سزا کے مورد بن سکتے ہو۔ وہاں ایک تسلی بھی دلائی کہ اگر تقوی کا حق ادا کرتے رہو گے یا ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بھی بنو گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تقوی کی تلاش میں لگے رہے، اپنی طبیعتوں پر جبر کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، تو ایسی حالت کی موت بھی اللہ کا قرب دلانے والی ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ کامل فرمانبرداری کی تلاش اور جستجو اور کوشش اگر حقیقت میں ہوگی تو خدا تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ اپنے بندوں پر رحم اور فضل کرتے ہوئے انہیں انہی نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے جو تقوی پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے رحم سے یہ بھی بعید نہیں کہ ایک مسلمان جو مسلسل کوشش کرتا ہے اس کی موت ہی اللہ تعالیٰ اس وقت لائے جب تقوی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ چکا ہو یا اس کے قریب ہو۔ غرض کہ اصل چیز نیت ہے، یہ کوشش ہے، دعا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر عمل اور کوشش ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایسے مومن کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے والے ہوتے ہیں۔ بس اس کے حصول کے لیے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، دعا اور کوشش ایک مومن کی پہچان ہے۔ بس میں بار بار جب اس طرح توجہ دلاتا ہوں تو اس لیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جو اس امام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زمانے کے امام کو مان لیا ہے، اس کی بیعت میں شامل ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے باقی تمام وہ باتیں بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی ہوں، اور جن کو ہم پر واضح کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے اور آپ نے جماعت کا قیام فرمایا ہے۔